تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے کے دو راستے بنائے ہیں۔ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جنت میں جانے کا اور ایک لانگ راستہ ہے۔ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو جائے اور اس حال میں موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے شورٹ میں اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جنت میں جانے کا لانگ راستہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا لانگ راستہ سمجھنے سے پہلے ہمیں دنیا کی ایک مثال سمجھنی چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان بہت زیادہ بیمار ہو جائے، سیریس ہو جائے، پوزیشن اس کی بالکل خراب ہو، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مر جائے گا، تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ فون لگاتے ہیں، 108 پر فون کرتے ہیں اور 108 آتی ہے اور اس کو 108 کے اندر داخل کرتے ہیں، اور وہ بڑے ڈاکٹر تو بعد میں، پہلے چھوٹے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس کا چیک اپ شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ یعنی آتے ہی 108 میں اسے ڈالا اور آئی سی او میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد بڑے ڈاکٹر تو بعد میں آئیں گے، چھوٹے ڈاکٹر پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے، کہاں درد ہو رہا ہے، اور اس کے بعد چھوٹے ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ٹیبلٹ وغیرہ دے دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو باٹلے وغیرہ چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا ڈاکٹر جب آتا ہے تو بڑا ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا تکلیف ہے، اور اس کے بعد بڑا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کی ساری رپورٹیں کرائی جائے۔ اور ساری رپورٹیں جب آتی ہے اور رپورٹ دیکھنے کے بعد پھر ڈاکٹر یہ کہتا ہے اوہو، اس کو تو بڑی بیماری ہے، اس کو تو ہاسپٹل میں 2 مہینے رکھنے پڑیں گے، اور اس کی رپورٹ تو بڑی خطرناک ہے اور اس کو ایڈمٹ رکھنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جب انسان اس کو بیمار ہوتا ہے اور سیریس ہوتا ہے تو ان راستوں سے آئی سی او اور چھوٹے ڈاکٹر اور رپورٹ اور بڑے ڈاکٹر اور اس کے بعد سے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے اسے گزارا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی اللہ کے احکام پر نہیں، جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان پر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والا زندگی میں نماز نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نبی کے اخلاق نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نبی جیسا گفتار نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نبی جیسا کردار نہیں۔ جب اس کی موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو اس کے لیے آئی سی او بنایا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد بڑے ڈاکٹر تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ڈاکٹر وہ بعد میں پوچھ پرچھ اور رپورٹ کے بارے میں معلوم کریں گے۔ چھوٹے ڈاکٹر قبر میں پہلے تشریف لے آئیں گے اور پوچھیں گے مر ربو کا، کہاں درد ہو رہا ہے، من نبیو کا، کیا تکلیف ہے، اور اس کے بعد پوچھنے کے بعد بڑے ڈاکٹر اللہ وہ بعد میں یہ چھوٹے ڈاکٹر کیا کریں گے، اسے ضرورت ہوگی ٹیبلٹ کی، ٹیبلٹ دیں گے، یعنی فرشتے اس کی دھلائی کریں گے، وہ اس کے لیے ٹیبلٹ کا کام کرے گی، اور اس کے لیے قبر میں سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور اس کا زہر دھیرے دھیرے اس کے جسم میں اترے گا، جس طریقے سے باٹلے لگائے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اس کے جسم کے اندر اترتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو اس کے لیے ہاسپٹل بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج اس کی زبان پر مہر لگا دو، اس کی زبان نہیں بولے گی، آج اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے اور اس کے جسم کے اعضاء بتائیں گے اس نے کہاں
کہا کون کون سے گناہ کیے ہیں. اللہ زمین کو کہے گا اس کی زبان پر مہر لگا دی گئی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ زمین اس کی ساری رپورٹیں پیش کر دے. وہ زمین اس حالت میں رپورٹ پیش کرے گی اگر کسی انسان نے کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے گھر سے اذان سنی اور نماز کے لیے نہیں گیا, جتنے بج کر جتنے منٹ پر اللہ کا حکم توڑا ہے, زمین ایکس رے کو بھی اللہ کے سامنے پیش کرے گی. اسی طریقے سے زمین کے جس حصے کے اندر جو گناہ کیے, بدنگاہی کی یا زنا کیا, زمین پوری کی پوری ایکس رے کاپی اللہ کے سامنے فوٹو کاپی پیش کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ کہیں گے اوہو یہ تو بڑا مریض ہے, اس کو لے جاؤ جہنم کے ہاسپٹل میں 50,000 سال تک کے رکھو. اور بڑی ہاسپٹل میں جب کوئی جاتا ہے تو اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا, اپنی مرضی کے کپڑے پہن نہیں سکتا, ہاسپٹل کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں, ہاسپٹل کا کھانا کھانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب وہ جہنم کے ہاسپٹل میں چلا جائے گا اپنی مرضی کا کھانا اب نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے دنیا میں اس کو جب جس چیز کی ضرورت تھی ہم نے کھلایا, یہ ٹھنڈا پینا چاہا ہم نے ٹھنڈا پلایا, یہ گرم کھانا چاہا ہم نے اس کو گرم کھلایا, پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھ کر میرے احکام اور میرے نبی کے طریقے سے دور رہ کر کے زندگی گزارا ہے. اللہ کہیں گے ان شجرۃ الزقوم, آج اسے زقوم درخت کا پتا کھلایا جائے. جب زقوم درخت کا پتا اس کے منہ میں ڈالا جائے گا, حلق سے نیچے اترے گا, انتڑیوں کو پھاڑ کر کے وہ پتا باہر نکل جائے گا اور پھر وہ پیاس لگے گی, پانی کی طلب اس کے اندر پیدا ہوگی. اللہ کہیں گے جہنم میں جہنمی لوگ جو جل رہے ہیں ان کے جسم کا بہا ہوا خون اور پیپ لا کر کے ان کو پلایا جائے. دنیا کی ان کو میں نے بے شمار نعمتیں پلائی, پھر بھی انہوں نے میرے حکم پر عمل نہیں کیا, آج اسے جہنم کا خون اور پیپ پلایا جائے. اور اسی طریقے سے بڑی ہاسپٹلوں کے اندر اپنی مرضی کا کپڑا پہن نہیں سکتے, ہاسپٹل کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. اللہ کہیں گے یہ دنیا میں جیسے کپڑے چاہتا تھا میں نے اس کو ایسے کپڑے پہنائے, اچھے سے اچھے قیمتی کپڑے پہنائے, پھر بھی میرے حکم پر نہیں چلا. اللہ کہیں گے آج اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے. لکھا ہے فقہائے کرام نے جہنم کا لباس جب اس کے جسم پر ڈالا جائے گا, اس جسم پر لباس جیسے ہی پڑے گا اس لباس کے اندر ایسی بدبو ہوگی کہ اگر پوری دنیا کی تمام مخلوق چاہے چرند ہو, پرند ہو, حیوان ہو, جانور ہو, جنات ہو, انسان ہو, سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے اور سب کی موت آ جائے, سب کی لاشیں سڑ جائے, گل جائے, اس میں سے جو بدبو پیدا ہوگی اس سے کہیں زیادہ بدبو جہنم کے لباس میں ہوگی. اس کے بعد جہنم میں 50,000 سال گزرنے کے بعد اللہ کہیں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے جو گناہ کیے تھے اس کی سزا پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی. نہیں ہوئی تو ابھی جہنم میں جلے گا, اگر ہو گئی تو اللہ کہیں گے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا تھا اور میرے حکم کو توڑنے کی سزا بھگت لیا, اب لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. یہ جنت میں جانے کا لونگ راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے احکام کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے اور موت آئے گی. اس طریقے سے قبر ICU اور فرشتے جو اسے ٹیبلٹ کی جگہ کوڑے اور کیا ہے باٹلے چڑھانے کی جگہ سانپ مسلط ہوں گے اور جہنم اس کے لیے ہاسپٹل ہوگی.